ڈیڈی کا السلام علیکم، آداب ناظرین محترم، کسی بھی ملک کے پاس اگر دولت کی کوئی اصل صورت موجود ہے تو وہ انسان ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی تب ممکن ہے جب اس ملک میں رہنے والے لوگ فزیکلی ایز ویل ایز مینٹلی ٹھیک ہو، سلامت ہو۔ نویل کورونا وائرس کووڈ-19 سے اس وقت کی پیدا شدہ صورتحال سے کون واقف نہیں؟ اس وبا سے جہاں جسمانی جو ہم پہ اثرات ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم مینٹل ہیلتھ بھی اس سے اتنی ہی افیکٹڈ ہے، اور مینٹل سٹریس کو ہم اس بیچ کس طرح سے بیلنس کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر ہمارے سامنے ابھر رہا ہے۔ آج ہم پروگرام میں اسی تعلق سے بات کریں گے، اسی سیم ٹاپک پہ ہم آج اپنے گیسٹ ایکسپرٹ سے اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کورونا سے مقابلہ، جو آپ تک پہنچتا ہے دوردرشن کی کوشر چینل سے۔ ہر دن ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک گیسٹ ایکسپرٹ ضرور ہوتے ہیں، آج بھی ہم نے ایک گیسٹ ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں رہیں گے جناب ڈاکٹر عبد الماجد صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹرکس، اسکمس میڈیکل کالج بیمنا۔ آپ کا بہت بہت استقبال، ہماری دعوت ایک دفعہ پھر سے قبول کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم شروعات اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن سے کیا افیکٹ ابھی ہمارے لوگوں کے ذہنوں پہ پڑ رہا ہے، اس پہ ہم آئیں گے ضرور، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات پہ آئیں گے، وہ یہ کہ حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی جس کے تحت 45% آف امریکنز جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں پہ اثر اس کے ہے، اس پہ مرتب ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں پہ اس کے اثرات، وہی 19% لوگوں پہ گہرا اثر ہے اس کا۔ جو یہ کورونا وائرس ہے، مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اس کی کیا وابستگی ہے، اس کو ہم کس طرح سے لنک کریں؟ جیسے ہم کسی بھی وبا کی بات کرتے ہیں، پینڈیمک کی بات کرتے ہیں، تو اس سے روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ بالکل ان دا سینس جیسے آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کری، یا ایز سچ ہم اس چیز کو، کورونا کو ایک انویزیبل اینیمی کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ہم کو۔ ہم کو تو زلزلہ دکھتا ہے، سیلاب دکھتا ہے، باقی ایکسیڈنٹس دکھتے ہیں، لیکن جو ایک کورونا وائرس ہے ہمیں دکھتا نہیں آنکھوں سے، کہاں سے آ گیا اور کہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس حساب سے یہ بالکل ایک اندیکھا، انجانا سا ایک حملہ ہے مین کائنڈ پہ دنیا میں۔ تو اوبویسلی جب اندیکھا ہو، انجانا ہو اور پہلی بار ہوا ہو تو اس سے خوف و ہراس ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہاں بتاتا چلوں پروگرام کے سٹارٹ میں، ہم ہمیشہ سائیکیٹری والے پازیٹیو سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں، تو یہاں بھی اپنے لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو خوف ہے، خوف انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدیوں سے فیئر ہوتا رہا ہے، تبھی ایک انسان جو جنگلوں میں پتھروں سے اپنا خانہ نچوڑتا تھا ان جانوروں سے ان کو مار کے، تو آگے آگے وہ خوف آہستہ 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 ڈیفرنٹ صورت میں ہمارے پاس آتا چلا ہے ابھی تک۔ تو یہ خوف ہی ہے، انگزائٹی ہی ہے جو ہمیں رستہ ڈھونڈنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کہنے کا یہ کہہ سکتے کسی بھی چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ ایبسلیوٹلی، کیونکہ جب آپ کے سامنے چیلنج آ گیا تو وہ چیلنج سے باہر نکلنے کے لیے آپ کچھ تدابیر کا استعمال کرتے ہیں، آپ کچھ اپنی اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں، اور جو باقی چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، جو سائنٹیفک ریسرچ ہو، آپ کو کچھ تدابیر بتاتی ہیں کہ آپ اس خوف و ہراس کے ماحول سے کیسے باہر نکلیں۔ تو اسی طرح اگر ہم کورونا کی بات کریں گے، جیسے آپ نے فگرز، آپ نے اعداد و شمار بتا دی ہے امریکہ کے کہ 45% لوگ نفسیات کے شکار ہیں اور ایسے معاملات میں الجھ گئے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک نفسیات کا ماہر ہونے کے ناطے میں کہوں گا کہ میں تقریباً 15-20 سال سے نفسیات سے منسلک ہوں اور اس کے مریض دیکھتا رہتا ہوں آئے دن۔ تو یہاں کا ڈیفرنٹ سینیریو ہے، آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے کہ یورپ میں کیا ہوا ہے، امریکہ میں کیا ہوا، اور وہی آپ کاپی کریں گے ادھر۔ اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہوگا، لیکن بالکل ویسا نہیں ہوگا کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، کیونکہ کوپنگ سٹریٹجیز جو ہیں جس سے ہم اس سے لڑتے ہیں، اس فیئر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ، اس انگزائٹی کے ساتھ، وہ الگ سا وہ کلچرلی ڈٹرمائنڈ بھی ہوتا ہے، جو ہمارا سماج، ہمارا مذہب کیسے آپ کو کوپنگ کرنے کا ایک طاقت دیتا ہے۔
تو وہ ڈیفرنٹ ہے. اسی لیے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ حالات بھی خراب رہے یا باقی چیزیں بھی رہیں یا آفتیں بھی آ گئیں اس سے پہلے بھی, اگر ہم زلزلوں کی بات کریں, زلزلہ بھی آ گیا, سیلاب بھی آ گیا, تو لوگ, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ باہر کے لوگ آگے یہاں پہ سائیکیاٹرک النیسز کا اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بہت زیادہ ہو جائیں گی, لوگ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. ویسا نہیں ہوا, کیونکہ ایک ریزیلینس فیکٹر ہے کشمیریوں میں, جو ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہماری ایک انر اسٹرینگتھ ہے, اور ہم وقتاً, میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ اس حساب سے ہم بہت میچور ہو گئے ہیں کہ آفتیں آئی ہیں, آفتیں چلی گئی ہیں, اور ہم اس وقت بھی اللہ کی مدد سے میں دیکھ رہا ہوں, جیسے مجھے فون کالز بھی آتی ہیں, بہت سارے لوگ ڈسٹربڈ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا کہ نہیں پریشان نہیں ہیں لوگ, پریشان تو ہونا ضروری ہے. اگر میں پریشان نہیں ہوں اس تکلیف سے, پھر میں نارمل انسان نہیں ہوں, کیونکہ پریشان ہونا انسان کی فطرت ہے جب آپ کے سامنے دشمن ایسا ہو جو دکھائی نہیں دے رہا ہو. لیکن ایک پریشانی کا پھر ایک سٹریس کا ایک تھریش ہولڈ آتا ہے پھر انسان کو, پھر سمجھتا ہے نہیں جی یار, جیسے تھا, جیسے پروجیکٹ کرا گیا تھا, جیسے یورپ میں ہوا, جیسے ایران میں ہوا, جیسے امریکہ میں ڈیتھس ہو گئی, اللہ کے فضل سے ابھی ہندوستان جو ہمارا یا باقی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں اتنا برا حال نہیں ہے. دیٹ مینس ٹو سم ایکسٹینٹ یہ وائرس کسی نہ کسی طریقے سے بہیو ڈفرینٹلی کر رہا ہے, یا ہم میں شاید امیونٹی ایسی, یا ایڈمنسٹریشن نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ہم بہت سیف گارڈ فیل کر رہے ہیں, ہم بہت محفوظ فیل کر رہے ہیں. سو خطرہ تو ہے, لیکن خطرے کا ایک ہی جواب میں کہوں گا, the best treatment available right now world wise is the prevention. بچاؤ سب سے بڑا علاج ہے اس کا. تو اگر آپ بچاؤ کریں گے, اور بچاوی تدابیر جو WHO نے بتائی ہیں, منسٹری آف ہیلتھ نے بتائی ہیں, یا ہماری ایڈمنسٹریشن روز نئی تدابیر کو ہمارے سامنے رکھتی, اگر ہم وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ میرے خیال میں اپلائی کریں اور اس کا عمل درآمد اچھی طرح سے کریں, میرے خیال میں اتنا بڑا اینیمی نہیں ہے جتنا بنایا گیا ہے. لیکن ہاں, خوف زدہ ہو سکتے ہیں لوگ اور پریشان ہو سکتے ہیں, انگزائٹی ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ جتنی انگزائٹی ابھی ایک ہفتہ پہلے تھی اتنی زیادہ نہیں رہی ہے. اگر میں اپنا حوالہ بھی دے دوں, میں جیسے ہاسپٹل جاتا تھا 3 ہفتے پہلے, 1 مہینے پہلے, جتنا میں ڈرتا تھا اپنے کمرے میں جانے کا یا اپنے دوستوں سے ملنے کا, ابھی ویسا خوف ہراس نہیں ہے, آرام سے ملتا ہے. لیکن احتیاطی تدابیر کا پوری طرح سے پالن کرتے ہیں, اس کا عمل درآمد کرتے ہیں, تبھی ملتے ہیں. ایسے نہیں کہ خوف جی ہٹ گیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہیں. احتیاطی تدابیر کا بالکل اچھی طرح سے, اچھے ڈنگ سے اس کا آن گراؤنڈ اگر ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کا پوری طرح سے عمل درآمد اس پہ کریں تو پھر کوئی خدا نخواستہ ڈرنے کی بات نہیں. اچھا, وی آفن ٹاک اباؤٹ امیونٹی. ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ امیونٹی جس میں زیادہ ہو اتنا ہی اس میں سخت ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی. ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان ساؤنڈ باڈی. گو ات مجھ پانون انٹرلنک مائنڈ ایز ویل ایز امیون سسٹم. پانون کیا انٹرلنک کت پہ؟ یہ تو 2-3 چیزوں پر منسلک. ایک تو ہم بایولوجیکل بیسس بھی بتا سکتے ہیں, سائیکولوجیکل بیسس بھی بتا سکتے ہیں, ہیریڈیٹری جس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور ماحول میں, کس ماحول میں ایک انسان پلا بڑا ہو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو 2-4 چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے. بایولوجیکل اس کو ہم کہیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی آفت آتی ہے, اگر ہم کورونا کی اسپیسیفکلی بات کریں, جب بھی انفیکشنز آتے ہیں تو اوبویسلی اس سے امیونٹی امیڈیٹلی کم ہو جاتی ہے. اس سے انسان جب تکلیف میں آ جاتا ہے, اس کی علامات سامنے آ جاتے ہیں, چاہے کھانسی ہو یا بریتھلیسنس لگی ہو یا فیور لگا ہو, تو ڈیفینیٹلی امیونٹی کم ہوئی ہے, تو یہ سمٹمز آگے آ جاتے ہیں. لیکن یہی سمٹمز اس کو آگے امیونٹی وائز بہت سٹرونگ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسرے چیزوں کی بات کریں, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, جیسے میں نے بولا کہ اگر گھر میں ایسا ماحول بنا ہو کہ کوئی ایسا لیڈنگ رول کر رہا ہو جس کی وجہ سے وہ سب کو ایک دلاسا دیتا ہے, ریئشورنس دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے, جیسے پہلے پریشانیاں ہوتی تھی, آگے بھی ایسی, ابھی ویسی پریشانیاں, آگے بھی ایسی پریشانیاں ہونے والی ہیں. تو اس کے لیے وہ جیسے وہ ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک روزمرہ جیسے وہ ہسٹری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. پہلے ایک آفت ہوتی تھی, جیسے 1920 میں اسپینش فلو آیا تھا, اس میں بھی بہت ساری ڈیتھس ہوئی تھی. تو ابھی یہ چل رہا ہے, تو اس کے بعد پتہ نہیں, اللہ بچائے آگے, لیکن اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا, آگے کیا ہونے والا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن اس سے امیونٹی انسان کی آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ
جیسے ہمارے ہاتھ میں 5 انگلی اتس مز رائٹ تم چھن ہشے کہین تین گرس مز آس کان یس ذہنی تو جسمانی یا دل کی کمزور ہیو آسے وہ پورا اس کو برداشت نہیں کر پائے گا تو اینکشس زیادہ ہو جائے گا. لیکن گھر میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو اب اسٹرانگ لوگ ہیں اس کو بڑی اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ باقیوں کے لیے ایک لیڈر کا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں میں نے دیکھا بھی ہے, میں بھی اتنا نہیں ڈرتا ہوں, میں نے پڑھا ہے اس بارے میں. تو وہ ایک امیونٹی بن جاتی ہے, سائیکولوجیکل امیونٹی بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے. تیسرا امپورٹنٹ چیز ہے جس سے امیونٹی اس بارے میں وہ بایولوجیکل امیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سائیکولوجیکل امیونٹی کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ میں ایسا ہوا, لیکن یہاں کی اگر ہم بات کریں, یہاں کے لوگ کوپ ڈیفرنٹلی کرتے ہیں, مطلب اس کے ساتھ فائٹ ڈیفرنٹلی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ تم سے وہ ریلیجن کا سہارا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ پریئرز میں جڑ جاتے ہیں, جو ہولی بکس ہیں, قرآن شریف پڑھا, حدیث مطالعہ کرا, یا تم گسان باقی چیز دعا اذکارن منز گسان پن پان تھاوان یہ, یا ان ایڈیشن یس یہ سوشل نیٹ ورک واریاہ کلوز, جو ڈیولپڈ کنٹریز میں اتنا زیادہ نہیں ہے ابھی بھی. اللہ کے حوالے سے, اللہ کے فضل سے جو ہمارے کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو سوشلی نٹ ہیں, ہم بہت کلوز ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس حساب سے ایک سائیکولوجیکل امیونٹی ہے کہ ہم بریک ڈاؤن نہ ہو جائیں. یہ ڈر تو ہے, خوف تو ہے, لیکن اتنا نہ خدا نخواستہ بریک ڈاؤن ہو جائے, ہمیں نفسیاتی تکلیف خدا نخواستہ ہم میں ظاہر ہو جائے, ویسا نہیں. جی اچھا, ایک سوال کے جواب مز کرو تو یم کتن اعتراف کہ آخرت برونٹ یہ سچویشن ٲس تِژھ چھنہٕ وٕنکیٚنس کینٛہہ اگر أسۍ سٹریس فیئر کے حوالہ کتھ کرو, ڈر کے حوالہ کتھ, تۄہہِ ووٚنوُ کہ پانہٕ تہِ ٲسِو تُہۍ کھوژان گۄڈٕ. ایسے میں جب آپ نے ایسے پیشنٹس کو خود دیکھا, آئے دن آپ ایگزامن تو کرتے رہتے ہیں پیشنٹس کو, ابھی جب آپ پیشنٹس کو ایگزامن کرتے ہیں, انہیں کوارنٹین سینٹرز میں دیکھتے ہیں, تو کیا باسان کمہ حسابک چھُ تمن مز ونکیٚنس سٹریس فیئر, کیا تم چھا تمہ نش ان کو اب اس فیئر سے کسی حد تک نجات ملی ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں اگر ہم 1 مہینے پہلے کی بات کریں, انفیکٹ 2-3 ہفتے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, آج اب آلموسٹ 20 دن ہو گئے, تو تب سے آج تک بہت فرق آ گیا ہے. جیسے میں بھی انسان ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بھی خوف ہوا, تو میں بھی انسان ہی ہوں, ڈاکٹر ہوں لیکن انسان ہی ہوں نا بنیادی, تو مجھے بھی خوف ہو سکتا ہے, ہوا بھی تھا. لیکن جو خوف کی اور سٹریس کی جو لیول تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, کیوں ہمیں لگنے لگا ہے جو ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, ابھی تقریباً 600-650 مریض ہمارے JNK میں پوری ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ابھی تک کہ 5-7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. دیٹ مینس اراؤنڈ 1%, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس حساب سے 98% لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جو ہم ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں جہاں ہمارے یہ مریض ایڈمیٹڈ ہے یا کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں, انیشلی وہ بھی سہم گئے تھے کہ امریکہ میں ایسا ہو گیا, یورپ میں ایسا ہوا, لیکن کشمیر اور اگر ہندوستان کی بات کری جائے ویسے ہمارے پاس اتنے بہت اچھے فیوریبل فگرز میں کہوں گا اس حساب سے. ایون جو ہمارے ہسپتال کی بات کریں تو اگر وہاں 100 پیشنٹس ہیں, 100 آر ایبسلیوٹلی نارمل. وہ آپ کی طرح میری طرح آپ دیکھ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ مریض ہیں کہ نہیں. وہ بالکل ہم تو تراوی میں اگر ہم تھوڑا سا کم پڑھیں وہ تو تراوی بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس حساب سے میرے خیال میں جو خوف راز کا ماحول تھا اس میں بہت کمی آ گئی ہے, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ ایز اے ریئلٹی کرنی ہے کہ کورونا وائرس 1 مہینے یا 2 مہینے میں جانے والا نہیں ہے, یہ بہت ٹائم تک ہمارے ساتھ رہے گا, اور یہ ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور اتنا ضروری سمجھنا ہے کہ احتیاطی تدابیر ہی صرف ایک علاج ہے اس کے لیے. اگر ہم ان کا پالن کریں گے, اس کا پوری طرح سے عمل درآمد کریں گے, پھر یہ کوئی ڈراونے والی کوئی خدا نخواستہ خوفناک تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر ہم احتیاطی تدابیر نہ اپنائیں پھر ہمارے لیے مشکل کر سکتا ہے. ایسے میں ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ لائف سٹائل کو کسی نہ کسی حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہے, جسے ہم آگے بھی پھر کنٹینیو کرنا ہے. اگر ہم ہیلدی لائف سٹائل کی بات کریں تو کیا کیا آتا ہے اس میں؟ ہیلدی لائف سٹائل میں دیکھیے آج کل کے اگر ہم حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کنٹینمنٹ زونز کی بات کرتے ہیں, کوارنٹائن کی, تو کنٹینمنٹ زون آلموسٹ اگر ہم کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو آلموسٹ ایوری ادر محلہ کنٹینمنٹ زون ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا سری نگر ریڈ زون قرار دیا گیا ہے, بانڈی پورہ ریڈ زون میں آتا ہے, بارامولہ ریڈ زون میں آتا ہے, اور اورنج زون میں ہمارا شاید پلوامہ ڈسٹرکٹ ابھی آتا ہے. تو اگر ہم جنرلی دیکھیں تو آلموسٹ کنٹینمنٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ہے ہمارے, چاہے جموں کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں.
تو اس حوالے سے جو کوارنٹائن ہم بات کر رہے ہیں کہ بالکل آپ کی حرکات اور جو دن بھر کا معمولات تھے آپ کے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بندے رہتے ہیں, انلیس کہ ہم ڈاکٹر ہیں یا میڈیا کے ساتھ یا پولیس پرسنل ہے وہ جا پاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ, اور مجبوری ہے جانا, ایسنشل سروس ہے. تو باقی جو لوگ اپنے گھروں میں بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں, یا آدھے گیسٹ ہاؤس میں, یا آدھے ہاسپٹلز میں ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یا باقی جگہوں پہ ہیں, تو اوبویسلی یہ ایک سٹریسفل ماحول بنا دیتا ہے, کیونکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی نارمل نہیں چل رہی ہے. تو ان حالات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ٹائم شیڈول جیسے آپ نے کہا, جس سے آپ ذہنی طور اور جسمانی طور دونوں, جیسے آپ نے کہا کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ کا ہونا ضروری ہو, صحت مند جسم بھی بہت ضروری ہے, تو دونوں چیزیں اگر تندرست رہیں گی وہ بہت اچھا رہے گا. تو آپ کو ایک پروٹوکول جیسا بنانا ہے دن کا. فار ایگزامپل آپ سویرے جا کے آپ نے نہایا دھویا اچھی طرح سے, آپ نے کپڑے لگائے, آپ نے ناشتہ سٹارٹ کیا. آج کل متبرک مہینہ بھی چل رہا ہے, تو اس میں شفا بھی چلتا ہے, مغفرت بھی چلتی ہے, برکت بھی چلتی ہے, تو ہمیں وہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ان دا بیک گراؤنڈ کی متبرک مہینے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا مغفرت کرے گا, اپنا شفا دے دے گا ہمیں. تو اس حساب سے اگر ہم سویرے اٹھیں گے سحری پہ, یا سویرے باقی لوگ اٹھیں گے بریک فاسٹ پہ, اپنا ناشتہ لے لیں گے, اس کے بعد آرام بھی کر سکتے ہیں. اور جو باقی لوگ ہیں وہ کتاب بچے لوگ پرٹیکولرلی کی میں بات کرتا ہوں, وہ سویرے فریش مائنڈ ہوتا ہے, ان کے آج کل آن لائن آدھوں کے کلاسز بھی ہوتے ہیں, یا خود بھی وہ بکس کے ساتھ 2-3 گھنٹے اپنا پورا من لگا کے پڑھ سکتے ہیں. تو دن کو اگر جو کھانا کھائیں گے وہ کھانا کھائیں گے, جو روزے نہیں رکھتے ہیں, جو باقی لوگ ہیں وہ پریئرز میں جڑ جاتے ہیں. یہاں میرے کہنے کا بالکل کلیئر مطلب ہے کہ آپ پریئرز میں جڑ سکتے ہیں, اور ایک ساتھ جو فیملیز میں رہتے ہیں, ایک ساتھ فیملیز میں رہتے ہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں, وہ ایک ساتھ کھا پی سکتے ہیں, ایک ساتھ وہ نماز اور قرآن یا باقی تلاوت کر سکتے ہیں, اور ایک ساتھ وہ کھیل بھی سکتے ہیں ایک چھت کے نیچے. تو ایک روٹین بنائیں کھانے کی, کھیلنے کی, اور درود اذکار کی, اور نماز کی, اور عبادت کی ایک وہ روٹین سی بنائیں. اور ان ایڈیشن خاص خیال رکھیں کہ ڈائٹ اس میں مور آف فائبر ہو, سبزیاں زیادہ لے لیں, شوگر کم لے لیں, کیونکہ سیڈنٹری ہیں, باہر نہیں نکلتے ہیں. جنک فوڈز کا بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ بالکل اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو موٹاپا ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے. ان ایڈیشن سلیپ کا خاص کر خیال رکھیں, کیونکہ نارمل جو سلیپ پیٹرن ہے 7 سے 8 گھنٹے ہیں. تو آپ جیسے سوتے تھے رات کو 10-11 بجے, اور سویرے آج کل تو سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, لیکن باقی لوگ جو ہیں سویرے 6 بجے یا 5 بجے اٹھتے تھے, وہ ایک سلیپ سائیکل مینٹین کریے. کیونکہ اگر سلیپ سائیکل ابھی ان حالات میں ڈسٹرب ہو گیا, آپ بہت دیر سے سونے لگے, بہت دیر سے سویرے پھر جاگنے لگے, وہ آئندہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی. عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی. ہاں وہ تو ہے, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی تدابیر ہیں جس سے آپ سٹریس اپنے آپ کو کم کر سکتے ہیں. اوور آل جو کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا جو, جیسے میں نے بتایا آپ کو, وہ ایک شیڈول بنانا ہے, دن کا ایک پلان بنانا ہے. ان ایڈیشن آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے ہیں آج کل. آپ ایسا کریں, جو اگر بچے لوگ ہیں یا بڑے ہیں, وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں, چاہے ود ان کشمیر ہے یا انڈیا میں ہیں یا ابراڈ ہیں, تو ان کے ساتھ ایک وہ, جیسے ہم کہہ رہے تھے ہمیشہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن ابھی اتنا وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بچوں لوگوں کے, آپ جو بچے لوگ آپ کے گھر میں ہیں, آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے, کیسے ہم ان سے بات کریں, ابھی تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اگر ان کا کچھ کہنا ہوگا, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, ان کے ساتھ جوکس کریک کریں, ان کے ساتھ جو پرانی سٹوریاں, جو ہم اپنے وقت کی بات کریں تو ہمیں اپنی نانی یا نانا, باقی لوگ بہت ساری دلیلیں ہمیں سٹوریز بتاتی تھی, اور مزہ آتا تھا, اسی کے ساتھ نیند آ جاتی تھی. آئی تھنک دوز تھنگس need to be rediscovered, اور ان کا اپنی زندگی میں پھر سے شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کے ساتھ کھیلنا, مثلا کیرم ہے, اگر کسی کو صحن ہے تو بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, یا انڈور گیمز ہیں. ایون ہم نارملی کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ ویڈیو گیمز زیادہ نہ کھیلنے دیں, لیکن ہمارے پاس ابھی اس وقت کوئی اور رستہ ہے نہیں, وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں, آپشن نہیں ہے. تو وہ ویڈیو گیم لیکن انڈر یور سپرویژن, تاکہ وہ کسی ایسی سائٹ پہ, انٹرنیٹ پہ نہ جائیں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہے. اور بچے اپنا گروپ بھی بنا لیتے ہیں, چاہے ٹیوشن کا گروپ ہو, یا کسی سپورٹس اکیڈمی کا گروپ ہو, یا کسی اور انٹرٹینمنٹ, وہ گروپ میں کام کرتے تھے, گروپ بنا لیتے ہیں, آپس میں چیٹ کریں گے, لیکن اس کا بھی ایک ٹائم رکھیں مہربانی کر کے, تبھی آپ ذہنی طور اور جسمانی طور ٹھیک رہیں گے. اور ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, غلط چیز انفیکٹ دیکھی ہے, کہ صبح سے شام تک لوگ ٹی وی کے ساتھ لگے رہتے ہیں, نیوز کے ساتھ لگے رہتے ہیں.
اتنا چینج نہیں آنے والا ہے سویرے سے شام تک ہمارے کشمیر یا ہماری دنیا میں. جیسے ہم نے دیکھا ہے 15 سے 20 پیشنٹ نکلتے ہیں, کبھی 25 نکلتے ہیں, کبھی 10 ہی نکلتے ہیں. انشاءاللہ امید کریں گے ویسا ہی ہوگا, اور پچھلے 20-25 دنوں سے ویسا ہی ہو رہا ہے. تو اسی لیے کچھ دنیا بدلنے والی ہے نہیں ہے دن میں یا گھنٹے میں. سویرے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ رکھیے, شام کو آدھا گھنٹہ رکھیے, باقی دن. ہاں ان ایڈیشن میں کہوں گا کہ جو باقی لوگ ہیں, ایون بچوں کو آپ ڈیلی چورز جو ہمارے ہوتے ہیں گھر میں, برتن ڈالنا, دسترخوان اٹھانا, چھوٹے چھوٹے کام کر لینا, بچے کو بھی لگتا ہے کہ میں پروڈکٹیو ہوں گھر کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, اینڈ گیو اے پیٹ آن دیئر بیک کہ اگر انہوں نے کوئی غلط چیز بھی کری, ایون یو کین, جو اسپاؤسز ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ کوک بھی کر سکتے ہیں, باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. یو نیور نو, آپ ڈسکور کریں گے ماسٹر شیف آپ کے ہسبینڈ تو بہت اچھا پکاتے ہیں آپ سے, تو یو کین ایکچولی ہیو ویری نائس تھنگس اراؤنڈ اینڈ یو کین گیٹ انوالوڈ ان دیم. نہ کہ بالکل صرف فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ صرف اس نیوز کے بارے میں ہی اسی کے ساتھ لگے رہیں. آپ پلیزنٹریز بھی ایکسچینج کریں. کسی کو آپ, کوئی آپ کا کہیں ابراڈ ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی سعودی عرب میں ہے, کوئی کہیں پہ ہے, ان کے ساتھ ادر دین کووڈ بات کریں, تو وہ میرے خیال میں آپ کے سٹریس کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے. یقیناً آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی, ایسا ابھی اس بات سے آپ بھی واقفیت رکھتے ہیں, وہ یہ کہ اصلی چھن آز لارج فیملی کی سمال فیملی مز پیکڈ اپ گمت, یہ بول موج تو بچہ آسان. ایسے میں ہم کیا دیکھتے ہیں, یپر سوشل ڈسٹینسنگ ہند کانسیپٹ, اس لکٹ ذہن ام سندس ذہنس مجھ کت تران وار وار کہ ژے یمس نش دور روزن, ژے یپر ژے زیادہ انٹرلنکڈ گھن کی منگل ژے گھن کی باقین ست. تو کیا باسان ام سندس ذہنس پہ ما روز لانگ لاسٹنگ افیکٹ کا؟ نہیں, یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے خیال میں ان چیزوں سے انسان سیکھ جاتا ہے. دیکھیے آفتوں کو آپ روک نہیں سکتے, جو قدرتی آفتیں ہیں یا مین میڈ ڈیزاسٹر, آپ ان کو نہیں روک سکتے, یہ ہونے والی ہیں. کتنا آپ اپنے بچے کو وہ پنجرے میں رکھیں گے کہ یہ نہیں ہونے والا, نہیں رکھ سکتے. انفیکٹ میں کہوں گا کہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو آپ بالکل کلیئرلی بتا دیں کووڈ ایسی تکلیف ہے, اس کے ایسے بچاوی تدابیر ہیں, اگر ہم بچاوی تدابیر پہ عمل درآمد نہ کریں تو ایسی چیز ہو سکتی ہے. ان کو ڈرانا نہیں ہے, ایک فیکچول نیوز بتانی ہے کہ ایسی ایسی چیز ہے. آپ ہاتھ دھوئیں, صابن سے ہاتھ دھوئیں, دن میں 2-4 بار دھوئیں. جب بھی آپ کسی چیز کے ہاتھ لگائیں تو گندی چیز آپ کو لگی یا کوئی اور آ گیا تو آپ نے لگا کہ آپ نے کنڈی کو ہاتھ لگایا, آپ ہاتھ ان کو بتا سکتے ہیں یہ چیزیں جو فیکٹس ہیں, جو حقیقت ہیں. لیکن ڈرائے بھی نہیں کہ امریکہ میں اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی, اتنے لوگوں کو نفسیاتی تکلیف ہو گیا, ایسا نہیں کہنا ہے. جو ہمارے ادھر ہو رہا ہے ہمیں وہ ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ جو ہمارے ادھر لگ رہا ہے وہی ہمیں پرٹین کر رہا ہے. تو بچوں کے ساتھ کھل کے یہ بات ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, آرام سے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اتنا بھی نہیں, ہمیں سمجھنا بھی ہے. ہم 3 سال کے بچے کے ساتھ کووڈ ڈسکس کریں گے, وہ بیچارہ کیا سمجھے گا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ان کو اپنی ہی بھاشا میں جس کو کہتے ہیں سمجھانا ہے کہ ایسے ایسے بیٹا آپ نے بال ادھر سے اٹھائی, یہ باہر گئی تھی, آپ اپنے آنگن میں کھیلتے تھے, باہر بال گئی, اس کو لیا, اس کو اپنے ہاتھ بھی دھو لو اور بال کو بھی دھو لو. تو ان کو انہی کی لینگویج میں ایکچولی سکھانا ہے, جیسے ان کو سٹوری سناتے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ کہ آپ وہ سائنٹیفک ڈیٹا ان کو آپ کتاب پہ پڑھ کے بتائیں گے, وہ بیچارے سمجھیں گے نہیں. تو ڈرانا نہیں ہے, بالکل آگاہ رکھنا ہے. جو پریزنٹ سچویشن ہے ہماری اس سے بالکل کرنٹ سچویشن سے ان کو اویئر رکھنا ہے. انفیکٹ آج کل کے بچے تو اتنا انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں, تو وہ ہم سے زیادہ وہ شام کو بتاتے ہیں پاپا آج دن کو ایسا ہوا, بہار میں ایسا ہوا, دلی میں ایسا ہوا, باقی جگہوں پہ. تو ان کا اگر کوئی ان ایکوریٹ انفارمیشن ہوگا, یا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, کبھی ایسی دل دہلانے والی وہ نیوز دیکھتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں, تو ان کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ جسٹ ایک چیز ہوئی ہوگی, لیکن ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہے, تو ایک بندے کو ایسا ہونا تو یہ تو ہونا ہی ہے, لیکن باقی ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہے ہماری. ایسی نیوز بالکل ایک منفرد ہے, ایک انسان کے بارے میں ہے, پوری پاپولیشن کے بارے میں نہیں. اچھا وۄنۍ کرو تِمن پیشنٹن ہٕنٛز کتھ یِم زن تُہنٛدِ کوارنٹین مرکز پٮ۪ٹھ صحت یاب سپٕدۍ تہٕ گرٕ وٲتۍ باقین جاین کوارنٹین مرکز سے صحت یاب ہو گئے اور الحمدللہ گھر کی اور لوٹے. پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سماجُک اکھ سُہ سوشل سٹگما ایسوسیٹڈ ود دیم کہ تمن سۭتۍ چھِنہٕ پتہٕ تِتھ پٲٹھۍ یِوان سُہ رویہِ اختیار کرنہٕ کینٛہہ, تمن نِش چھِ سُہ دوٗری یِوان زیادٕ تر بناونہٕ, تمن سۭتۍ چھِنہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کتھ تہِ یِوان کرنہٕ کینٛہہ. سُہ فیئر چھُ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز, کہیں نہ کہیں یہ بھی مان سکتے کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے ایسا ہے. ایسے میں آپ کیا ان لوگوں کو بتانا چاہیں گے, کس طرح سے انہیں اپنے اس کے تھرو آگاہ کریں گے؟ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال, آپ سٹگما کی بات کر رہے ہیں, تو بید باؤ کی بات کر رہے ہیں کہ لوکن خبت ہو گژھان امس دود وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ أسۍ ژَلو ییٚمہِ محلہٕ منٛزٕے. سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ کووڈ کے ریلیٹڈ
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اٹس اے ڈیزیز which happens by chance, not by choice. یہ خود میں نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے بھی کووڈ ہو جائے، ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہوگا کہ جو بولے گا کہ مجھے بھی کووڈ ہو جائے. تو یہ چانس کی بات ہے. کوئی کسی کمیونٹی کے ساتھ، کسی سوسائٹی کے ساتھ، کسی مجلس کے ساتھ منسلک تھا، تو ہم ان کو اب کوسیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ محلہ یا یہ ہماری سٹی یا پورا وادی کشمیر اس میں ابھی ملوث ہیں. یہ انہی کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس بائی چانس. کوئی کسی جہاز میں تھا، دوسرا بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کیا پتا دوسرے کو کووڈ ہے، تو ان کو لگ گیا، تو ان کی کون سی خطا ہے. سو اس میں بید باؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ کہوں کہ کیوں بید باؤ ہے. بید باؤ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اویئرنس نہیں تھی یہ چیز کیا ہے. کیونکہ ایک ایسی اندیکھی تکلیف ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے، انجانی سی تکلیف ہے، تو اس کا علاج بھی پوری طرح ہمارے سامنے ابھی نہیں آیا ہے. تو جب ایسا فیئر ہو، ایسا خوف ہے، تو لوگ بالکل سہم جاتے ہیں. تو کسی حد تک بید باؤ کا چانس رہتا ہے. میں اگر نفسیاتی تکالیف کی بھی بات کروں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے جو ہمارے سینئر ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہتے تھے نفسیاتی تکالیف کے بارے میں، جب کسی کو ہمارے پاس لاتے تھے کہتے تھے کہ خدا نخواست یہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے پاگل پن تکلیف. لیکن ایسا نہیں ہے. آج ہمارے پاس نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، نوجوان لڑکے آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، اور بالکل آرام سے آ جاتے ہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ آگاہی ہوئی ہے کہ ایوری سائیکیٹرک النس ڈزنٹ مین انسینٹی. پاگل پن نہیں ہے. بہت سارا اس وقت دنیا میں سٹریس ہے، ہمارے کشمیر میں سٹریس ہے. کسی کو بھی اس انسان سٹریس. تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بید باؤ کا سلسلہ ہے اگر یہ کنٹینیو رہا، خدا نخواستہ، آلدو کمی آ گئی ہے، پہلے بہت سہم گئے تھے لوگ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیچارے کو خدا نخواستہ ٹوٹلی ہم محلے سے نکال دیں یا گھر سے نکال دیں. ایسا نہیں. احتیاطی تدابیر لینی، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ بید باؤ کریں گے، امن وچھو خدا رشن نیچے نظریات اس ونو غلط نظر وچھو یم تیل برونہ کن کی اگر بیکس انسانس تم سمٹم گژھن گرس مز دپان ہے یار مینس یمس کورک یہ بچور کھولک فیس بکس تھی کھولک سوشل میڈیا سے ام سن کت پرت کن جائے چلان بت نسا گھنے علاج خاطر کہین تین. اس سے کیا ہوگا کہ دس ول ڈسکریج پیپل کمنگ فارورڈ فار انویسٹیگیشنز فار ٹریٹمنٹ. تو ہماری یہ جو سوسائٹی میں، سماج میں، پھر یہ تکلیف آہستہ آہستہ پائل اپ ہو جائے گی، اور اس کا بہت بڑا جو تعداد ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا. ہم ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے، ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے لیے خدا نہ خاصہ یہ مصیبت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. سو بید باؤ نہیں کرنا ہے. اب اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ بید باؤ کو کیسے ہٹایا جائے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. یہ تکلیف ہے، چھوت چھات کی بیماری ہے، آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کا معاملہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پریونٹیو میجر جیسے ماسک لگانا ہے، یا جو لوگ کہیں بھی انوالوڈ ہوں، فرنٹ لائن پہ ہوں، گلاؤز لگانے ہیں، یا ماسک تو بہت ضروری ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اجرا ہوتی ہیں گائیڈ لائنز ہماری ایڈمنسٹریشن سے بھی، ان کا پوری طرح سے پالن کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں ہمدردی جتانی ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایمپیتھی رہنی چاہیے. یہ مریض اپنی خواہش سے نہیں بیچارہ ملوث ہوا ہے، یہ بائی چانس ہو گیا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم، جیسے میں نے کہا کہ بائی چانس ہوا ہے، چوائس نہیں ہوا ہے، سو یو کین ناٹ ڈریگ، اور آپ ان کو کنیکٹ، آپ ان کو منسلک نہیں کر سکتے ہیں اس تنظیم سے، اس سیکٹ سے، اس گروپ سے یہ وابستہ ہے تو انہوں نے پریشانی کر دی ہمارے لیے. اس میں اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں انوالو کرنا چاہیے جو ہمارے لیڈرز ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہوں، چاہے وہ سوشل این جی اوز بہت کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ فور فرنٹ پہ آ جائیں اور تھرو ڈفرینٹ میڈیاز وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کا پوری طرح سے پالن کریں پھر یہ خوف زدہ تکلیف نہیں ہے، ایسی ڈراؤنی والی تکلیف نہیں ہے. پھر یہ جیسے باقی تکالیف ہوتی تھی پہلے، ایپیڈیمکس ہوتے تھے، ویسی ہی تکلیف ہے، صرف احتیاطی تدابیر کا ہمیں پوری طرح سے پالن کرنا. اور ایک چیز ہے فیئر فیکٹر جو اس کے بارے میں ہے، اس کو آہستہ آہستہ کلیئر کرنا ہے. ون تھنگ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، آپ کو ہیروز ڈسکس کرنے ہیں. ہیروز میں نارملی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز آر آور ہیروز، لیکن میں ڈاکٹر ہونے کے نعرے اپنی ہی تعریف نہیں کروں گا. جو ہماری نرسز ہیں، جو ہمارے سویپرز ہیں، جو ہمارے پیرامیڈکس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں جو بیچارے رستوں پہ ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ فرنٹ لائن پہ ہیں. آپ میونسپلٹی کے لوگ دیکھو، وہ ہمارے ہماری جو گھروں سے جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ڈمپ کہیں کرتے ہیں. تو دے آر آور ہیروز. اور جو لوگ اس تکلیف میں، آپ
اسٹگما کی بات کریں, جو اس تکلیف سے جونج رہے ہیں اور اس سے سکسیسفلی دے آر کمنگ آؤٹ اور دے آر ایون فائٹنگ رائٹ ناؤ ان دا ہاسپٹل ود دس ڈیزیز, وہ ہمارے ہیروز ہیں. تو ان کے بارے میں بات کریں گے, ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو ہم ابھی فرنٹ لائن پہ ہیں اور جو اس تکلیف سے جونج رہے ہیں, جو کوارنٹائن میں تھے وہ واپس نکل رہے ہیں. تو ان جو سارے انفیکٹ اگر ہم کہیں گے جو ہماری ساری سوسائٹی ہے ابھی پورے ورلڈ میں, اور ہم کشمیر کی بات کریں گے, ہر ایک ہیرو ہے اپنے حساب سے. کیونکہ اگر میں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں, اپنے ہمسایوں کے پاس نہیں جا رہا ہوں, اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جا رہا ہوں, آئی ایم اے ہیرو بیکاز آئی نو آئی ایم کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی. کیونکہ اگر میں کسی اور گھر والے کے گھر گیا, میں ڈاکٹر ہوں, خدا نخواستہ میں نے ہاسپٹل سے انفیکشن لایا ہوگا, اگر میں کسی اور کے گھر گیا ان کے گھر میں انفیکشن پہنچ سکتا ہے. تو ہر ایک اس لڑائی میں ہیرو ہے. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہیرو بن پائیں, اب کیسے کنٹریبیوٹ ہم اپنی سوسائٹی کو کر پائیں تاکہ ہم اس تکلیف کا جلد سے جلد ازالہ کر سکتے ہیں اور اس سے فارغ ہو جائیں, اس سے بالکل فری ہو. بالکل اپنی اپنی لیول پہ ہر کوئی ایک ہیرو ہے اگر وہ سچ میں اس مطلب ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو کہ احتیاطی تدابیر جنہیں ہم کہتے ہیں. اچھا اس کرو ون تمن گوڈ کھور ماجن بینن ہنز کت یم زن گرن مز ونکس محسوس چھ عموماً یمن میڈیکل چیک اپس کر یمن پتہ آسان کہ اس یتھ ڈیٹس پہ ڈاکٹر صٲبن نش واتن تو اس گژھِ یتھ ٹائمس پہ مینٹل یا مطلب فزیکل چیک اپ ضروری گژھن. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ایک تو اپنا ان کا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ونکس یتھ صورت حال میں یمن اسٹریس لیول ام کھۄتہٕ تہِ زیادٕ یمن خاطر کیا چھو تُہۍ کران سجسٹ کِتھ پٲٹھۍ کران یہ پنُن سٹریس لیول پانے کم؟ ایبسلیوٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ تۄہہِ ووٚنوٕ کہ یُس یِم بے حساب زنان چھِ, پریگننٹ زنان چھِ, یہ چھُ کوارنٹاینُک اکھ مٲنۍتو تمہِ حساب اکھ تیُتھ ماحول وٕنکٮ۪نس بنیومُت کہ یِم تہِ میڈیکل پرابلمز یِمن لوٗکن منٛز چاہے تِمن میلگنینسی چھِ یا کڈنی ڈِزیٖز چھِ یا ہارٹٕچ چھِ یا شوٗشُک چھُ یا کانٛہہ تہِ تکلیٖف چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ پرابلم چھِ یا اِون پریگننٹ زنان چھِ یِوان ماننہٕ اکہِ حساب کہ یہِ بِچٲر چھِ آسان کُنہِ حدس تام ایٹ رسک. مگر یِم کوارنٹائن زونزن منٛز چھِ یِمن چھِ سارنین آلموسٹ اس حساب سے وہ ایک ہی حالت پہ ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہیں اس وقت. لیکن ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے, اگر ہم سری نگر ضلع کی جیسے میں بات کروں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کا, انہوں نے اینٹی نیٹلز کو سب کو انرول کیا ہے کہ کون کون کس کس ایریا میں ایسی پریگننٹ فیمیلز ہیں جن کو کبھی بھی میڈیکل انٹرونشن کی یا ان کو سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑے گی. تو اس حساب سے میرے خیال میں کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اگر تُہنٛدِس گرس منٛز کانٛہہ تہِ مریض چھُ, چاہے سُہ جسمٲنی مریض چھُ یا ییٚمہِ حساب یُس تُہۍ خاص کر بیٚیہِ حساب زنان ہٕنٛز کتھ کرو, تۄہہِ چھِ گۄڈٕنیتھٕے ایونیوز تھاوٕنۍ پنٕنۍ تہِ وٕچھِتھ. اگر ہسا أمِس بچی میں یا أمِس گرچہِ خاندارن میں یہِ بیٚیہِ حساب چھُ وٕنکیٚنس تہِ أمِس ووٹ ٹایم یا أمِس گوٚو تیُتھ أمِس پیٚیہِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ ضروٗرت ایمرجنسی منٛز, تۄہہِ چھِ گۄڈٕنیتھٕے ایونیوز, یہِ چھُنہٕ کہِ نارٕ وِزِ چھُ کرور کھنُن تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. تۄہہِ چھِ تِم کانٹیکٹ پٔرسنز تھاوٕنۍ الرٹ کٔرِتھ یا تِمن سۭتۍ کانٹیکٹ تھاوُن بنٲیِتھ کہِ یہِ چھُ مےٚ ڈاکٹر صٲب, یہِ چھُ محلس منٛز مےٚ, یا ہُہ چھُ میڈیکل اسسٹنٹ, یہِ چھُ مےٚ محلس منٛز, یہِ چھُ دوا وول, یہِ چھُ مےٚ محلس منٛز. یِم چھِ ہیلپ لاینز فار ایگزامپل یِم چھِ تھاوٕنۍ آلریڈی پانس نِش جمع کٔرِتھ. خدا نخواستہ اگر ایمرجنسی گٔے تُہۍ ہیٚکِو فون کٔرِتھ, تِم ہٮ۪کن اِون گٲڑۍ سوٗزِتھ, یا محلس منٛز آسہِ کٲنٛسہِ گٲڑۍ تِم ہٮ۪کن تۄہہِ ہیلپ کٔرِتھ حظ. سو تمہِ سۭتۍ گژھِ ڈیفنِٹلی سٹرس کم. یا آز کل چھُ یُس مےٚ پنُن تجربہٕ تہِ چھُ, یُس مطلب پٔتمیو تقریٖبن اکہِ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ کران تہِ, بہٕ چھُس بذاتہِ کھۄتہٕ تتھ منٛز اِنوالوڈ حظ, یِم اَسہِ ٹیلیفونک یہ سا یہ سروسز دِوان. أسۍ چھِ پننہِ حساب ٹیلی سایکیٹری ونان یا ٹیلی میڈِسن ونوس. واریاہ ڈاکٹر صٲب یِم میٲنۍ مطلب گاینِکالجسٹ مےٚ سۭتۍ کٲم تہِ چھِ کران, تِم چھِ وٕچھ مےٚ میکسِمم بہٕ تہِ چھُس آسان فونسٕے پٮ۪ٹھ بِزی, تِم بِچٲرۍ چھِ آسان فونسٕے پٮ۪ٹھ بِزی. ییٚمِس چھُ خاص کر چھُ وٕنکیٚس اینٹی نیٹلن ہُنٛد یِمن پریگننٹ فیمیلن ہُنٛد اَسہِ زیادٕ معاملہٕ کہِ اگر تِمن ضروٗرت پیٚیہِ ہسپتال چھِکھ نہٕ بِچارٮ۪ن تِتھ پٲٹھۍ ایویلیبل کینٛہہ, اگر چھِکھ تہِ تِم تہِ چھِ کتراوان اگر أسۍ ہسپتال گژھو خۄداے رٔچھِنۍ اتہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ انفیکشن لارُن. گوٚو تِمن چھُ بہتر کہِ یِم پنٕنۍ تِم ڈاکٹر صٲب آسن, خاص کر پنٕنۍ ڈاکٹر صٲب آسن تِمن یِمن پٮ۪ٹھ تِم آلریڈی علاجس آسان, تتھ چھُ آسان نُسخس تہِ آلریڈی تقریٖبن سارنٕے نُسخن لیکھِتھ, پنُن ٹیلیفون نمبر ہن. گۄڈٕ اگر نہٕ فون کوٚر ڈایریکٹلی کِہینۍ تہِ نہٕ, ہو سکتا ہے بہٕ چھُس جیسے بہٕ چھُس بِزی وٕنکیٚنس, میون فون آسہِ بنٛد, دپان ڈاکٹر صٲب چون فون حظ چھُ بنٛد روزان, تِم ہٮ۪کن وٹس ایپ سوٗزِتھ یا میسیج ہٮ۪کن سوٗزِتھ, پنُن پرسکرپشن ہٮ۪کن سوٗزِتھ, پتہٕ ہٮ۪کن پنُن تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ پرابلم چھِ تِم ہٮ۪کن لیکھِتھ. یِم پڑھا لِکھا چھِ تِمن بچس بچہِ چھِ گرس منٛز یا باقٕے چھِ تِم ہٮ۪کن سوٗزِتھ, ڈاکٹر صٲب ہٮ۪کہِ ہیلپ تہِ کٔرِتھ. سو ٹیلی میڈِسنُک ٹیلی سایکیٹری ہُنٛد فٲیدٕ ہٮ۪کن تِم تُلِتھ, پننِس ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ ہٮ۪کن فونس پٮ۪ٹھ ایس ایم ایس تھروٗ
تھرو یا فون کال تھرو یم حساب ایمرجنسی آسہِ تم کت بات کٔرِتھ میرے خیال میں فون چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز آز یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کہِ انٹرنیٹ چھُنہٕ فون چھُ آلموسٹ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز گوٚو اگر اتھ نُسخس پٮ۪ٹھ تُہۍ یا اِون بیٚیہِ ہمسایس ؤنِو کہِ تۄہہِ ما کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبُن فون نمبر تِم ہٮ۪کن تۄہہِ ؤنِتھ میٛانہِ خیال گژھِ تمہِ سۭتۍ تہِ واریاہ اینزایٹی سانٮ۪ن یِمن زنانن منٛز کم کہِ تیُتھ معاملہٕ چھُنہٕ کینٛہہ. اَسہِ نِش چھُ پروگرامس منٛز وۄنۍ مختصر وقت اتھ منٛز یژھو أسۍ تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ سُہ جسم یُس دۄہس کامہِ کارس سۭتۍ آوُر اوس آسان تٔتھۍ سۭتۍ اوس تٔمۍ سُنٛد ذہن تہِ آوُر آسان تٔتھۍ کامہِ کارس سۭتۍ وٕنکیٚنس چھُنہٕ تہِ کینٛہہ وٕنکیٚنس چھُ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ گرِ بِہِتھ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ ٹی وی تہِ آسہِ بازے وٕچھان دۄہکِس دۄہس چھُ وٕچھان یا سۄ مایِنڈ ایٚگزرسایز چھنہٕ گژھان کینٛہہ نیران کیٛاہ رِلیکزیشن مایِنڈ رِلیکزیشن ٹیکنیٖکس دِیِو تُہۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن تاکہِ تِم تھاون تِم ذہنس منٛز جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے امپروو رہے ٹھیک رہے. 4-5 چیز چھِ واریاہ امپارٹنٹ زانٕنۍ یتھ منٛز چھُ یہِ کہِ گۄڈنیُکُے چیٖز چھِ سلیٖپ نِندٕر. ٹھیک 7 to 8 گنٹہٕ نِندٕر چھِ کَرٕنۍ چاہے تُہۍ پھٕٹرٲیِتھ کٔرِو آز سہرٕ موٗجوٗب چھُو تُہۍ 4 گنٹہٕ برونٛہہ کران 4 گنٹہٕ چھُو پتہٕ کران 7 to 8 گنٹہٕ نِندٕر چھِ کَرٕنۍ نمبر 1 واریاہ امپارٹنٹ چھُ. دوٚیِم چیٖز چھُ ڈایٹ یہ مےٚ ووٚن امہِ برونٛہہ تہٕ بیلنسٕڈ ڈایٹ پٔتمہِ لٹہِ ووٚن تہٕ مےٚ اَڑیو کہِ یہِ بیلنسٕڈ ڈایٹ حظ چھُو تُہۍ وَنان تہِ کیٛاہ گوٚو یتھ منٛز ووٚن مےٚ بیلنسٕڈ ڈایٹ یِمن حالاتن منٛز کورنٹاینس منٛز چھُ کہِ فایبر ڈایٹ یعنی کہِ سبزی زیادٕ پہن وایٹمن سی وٲلۍ یِم غذا آسان تِم زیادٕ پہن تتھ منٛز چھِ ٹماٹر یِوان لیٚمبۍ ہن چھِ یِوان ژٔکۍ ژٔکۍ چیٖز گٔژھِتھ پٲٹھۍ یِوان تِم چھِ زیادٕ پہن کھیٚنۍ مِٹھ چھِ کمٕے استعمال کرٕنۍ یِم بازرٕ تِم جنک فوڈٕس لیز چاکلیٹس وغیرہ چھِ آسان تِمن ہُنٛد چھُنہٕ خاص استعمال یتھ منٛز کرُن کِہینۍ تہِ نہٕ پروٹیٖنز گژھن کھیٚنۍ اصل پٲٹھۍ سو یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ تہٕ أسۍ چھِ ونان أسۍ بیلنسڈ ڈایٹ تمہِ حساب آر وایٹمن سی ٹیبلِٹ تہِ آسان خاص کر پریگننٹ زنانن منٛز یا یِم ایلڈرلی چھِ تِمن ہٮ۪کن تِم استعمال کٔرِتھ حظ آرام سان. تمہِ علاوٕ چھِ أسۍ وَنان ایٚگزرسایز یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن واریاہ ضروٗری ایٚگزرسایز کِتھ پٲٹھۍ کرو دَپان ہے ڈاکٹر صٲب نٮ۪بر نہ حظ چھُنہٕ ہٮ۪کان نیٖرتھٕے ایٚگزرسایز کتہِ کرو اگر تُہۍ گرس صحنٕے آسہِ تتہِ اورٕ یورٕ پٔکِو اگر تُہۍ گرس منٛز بوٚڑ کُٹھٕے چھُ یا پٮ۪ٹھٕ چھُ ٹِریس ہِش چھِ آسان یا یتھ سلیبٕے چھِ ونان پٮ۪ٹھٕ یَلے چھُ سُہ ہیٚکِو کٔرِتھ یا اِوٕن ہیرن ہیٚکِو ہیوٚر بۄن کٔرِتھ اگر کمرے چھُ بوٚڑ پہن تتہِ ہیٚکِو تُہۍ پٔکِتھ اورٕ یورٕ صُبحس دُپھارس شامنس 10-15 مِنٹ أکسٕے جایہِ چھُنہٕ بِلکُل تُہۍ چھِو صُبحٲے ؤتھِو تُہۍ بِہِو أتھۍ کمرس منٛز أتی دِیِو لرِ پھِرِنۍ سُہ چھُنہٕ صحیح چیٖز کینٛہہ تہِ نہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال اگر أسۍ تھاوو بیٚیہِ 2-3 امپارٹنٹ چیٖز یِم کہِ پریٲرٕس یِم چھِ چاہے کوئی بھی ہولی بک ہو قرآن حدیث وغیرہ خاص کر آز ووٚن مےٚ امہِ برونٛہہ کہِ مُتبرک رٮ۪تھ چھُ آز چلان یتھ منٛز اگر أسۍ دروٗد اذکارن منٛز شٲمِل روزو ڈیفنِٹلی یُس سون سٹرس لیول چھُ سُہ گژھِ واریاہ حدس تام کم فلوٗڈٕس چھِ واریاہ استعمال کرٕنۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن کِس معاملس منٛز ونہٕ بہٕ بیٚیہِ کہِ ترٛیش چھِ واریاہ استعمال کرٕنۍ تِم عادات چھِنہٕ کرٕنۍ کینٛہہ یِمو سۭتۍ انسان خراب گژھِ مثلاً سٹرس کھوٚت ٹینشن کھوٚت أسۍ کھٮ۪مو پانے دوا پھٔلۍ ہن نشُک دوا پھوٚل نِندرِ ہُنٛد دوا پھوٚل یا خۄدا نخواستہٕ أسۍ لاگو سموکِنگ کرٕنۍ تِمن چیٖزن منٛز چھِ أسۍ بالکل ایوایڈ کرٕنۍ تِم چیٖز چھُنہٕ زیادٕ کرٕنۍ یہِ ہسا یہِ استعمال کِہینۍ تہِ نہٕ یِمن ہاں خاص کر جیسے میں نے بولا کہ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ واریاہ ضروٗری وَنٕنۍ یِم احتیاطی تدابیٖر WHO ہن دِتمٕتۍ چھِ منسٹری آف ہیلتھن دِتمٕتۍ چھِ سٲنۍ لوکل ایڈمنسٹریشن چھِ بار بار تمیُک یہِ ہسا یہِ وَنان تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو اصل پٲٹھۍ فالو پانے گژھِ آرام سان تۄہہِ باسہِ کہِ بہٕ چھُس دُنیاہس منٛز کنٹربیوٗٹ کران وٕنکیٚنس تہِ گرِ بِہِتھ امہِ موٗجوٗب کہ بہٕ چھُس باقین ہمساین پننٮ۪ن بچاوان بہٕ چھُس پننٮ۪ن رشتہٕ دارن بچاوان سو یو آر پروڈکٹیو ایسی بات نہیں ہے کہ أسۍ چھِ ٹوٹلی گٔمٕتۍ لائف لیس ہمارے پاس لائف ہے لیکن صرف سوچ کی ضرورت ہے ایک پازیٹیو سوچ رکھنا ہے کہ میں اس وقت بھی گھر بیٹھے بیٹھے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کو کیونکہ میں دوسرے کو انفیکشن نہیں دے سکتا دوسرے کا انفیکشن اپنے گھر میں نہیں لا سکتا اگر یہ سوچ رہے گی انشاءاللہ ہم اس پریشانی سے بالکل جلدی فارغ ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے پھر سے اپنی لائف اسٹائل جو اپنی زندگی تھی وہ اپنی پٹری پہ پھر سے آ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اتنے بزی شیڈول میں آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا اس کے لیے بہت شکریہ اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اس آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ رہیں جاتے جاتے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے اس وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات ملے اور یہ تب بھی ممکن ہے جب ہم جو حکومت کی طرف سے ہماری اور گائیڈ لائنز ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے گائیڈ لائنز دی گئی ان پہ عمل کریں. اس میں سے ہم اگر آپ کو یہ کہے کہ کورونا سے ڈرو نہ اس کے لیے آپ کو آروگی سیتو ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ ضرور کرنا ہوگا. یہ آپ کو وقتاً فوقتاً انفارم کرتا رہے گا اس سے آپ پوری طرح سے باخبر ہو سکتے ہیں اس لیے آروگی سیتو ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اور جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور اپنا پورا خیال رکھیں اور کل انشاءاللہ پھر سے ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.